اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم پھر سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج میں اپنے ناظرین کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا زمین پر آئے۔ دوستو، انبیاء کرام کے قصے سننے کے لیے میرے چینل میری آس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک اب بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو دوستو سنیے، جب حضرت آدم اور حوا سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا جب پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، تو اللہ کریم نے ان سے فرمایا کہ اب وہ جنت میں نہیں رہ سکتے۔ قرآن شریف کی سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے الگ کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ جنت میں حضرت آدم و حوا دونوں بڑے مزے سے رہتے تھے۔ وہاں انہیں ہر قسم کے پھل اور نعمتیں کھانے پینے کی کھلی اجازت تھی، سوائے ایک درخت کے، مگر ابلیس جو کہ انسانوں کا ازلی دشمن ہے، انہیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بھروسے میں مبتلا کر دیا، اور اس طرح دونوں نے جنت کی تمام نعمتوں سے محروم کر دیا۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو آپ علیہ السلام کا ٹھکانہ سرادیپ یعنی سری لنکا کا علاقہ ہے، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا، جبکہ ابلیس کو پہلے ہی ایلیا میں اتارا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، وہ عصا جو بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا، جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ہمراہ لائے، اور کچھ کھیتی باڑی کے اوزار بھی لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو انہیں بہت زیادہ وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور انہوں نے آذان کہی، جب آپ علیہ السلام نے آذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو آپ کی وحشت اسی وقت دور ہو گئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محض دہلوی نے تفسیر عزیز میں رقم فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس دنیا میں کپڑا بننے کا کام شروع کیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے خود کو مصروف رکھنے اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھیتی باڑی بھی شروع کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کبھی کنویں کا پانی نہیں پیتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ بارش کا پانی پیا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے سونے اور چاندی سے اشرفیاں بھی بنائیں۔ واللہ عالم الغیب۔ فرشتے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام افضل نہ تھے، کیونکہ آپ کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی اور ملائکہ کی تخلیق نور سے ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں سے آگاہ فرمایا۔ اس کے بعد ملائکہ سے جب پوچھا گیا تو وہ کچھ بھی نہ بتلا پائے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے تمام اشیاء کے نام فوراً بتا دیے۔ تو اس طرح مولا کریم نے تمام ملائکہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس قدر بھی بولی جانے والی زبانیں تھیں وہ سب سکھا دی گئی۔ یہی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا، اور تمام ستاروں کے نام بھی بتا دیے گئے تھے۔ چنانچہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہر طرح کا علم حاصل ہے، تو ان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بدر بجہان بڑھ گئی، وگرنہ پہلے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ مخلوق تو مٹی سے تخلیق ہوئی ہے اور ہم نوری مخلوق ہیں، پھر بھلا ہم کیوں سجدہ کروایا گیا ہے۔ مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ مخلوق تو ذہنی طور پر ہم سے بہت زیادہ افضل ہے، تو ان کو پشیمانی ہوئی اور خود بخود ان کی وہ گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ تمام نبی ہر طرح کے گناہوں سے پاک و مبرا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی بھی نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے تو وہ خود ہی گناہ گار ہوگا، کیونکہ نبی رسول من جانب اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت خود فرمائی ہوتی ہے۔ نبی خود بھی ہر عیب سے پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، کہ تمام کام وہی کر سکتا ہے جو خود ان کاموں سے دور ہو، یعنی برائی اور گناہوں سے دور ہو، اس کی بات ہی اس کی تصدیق کرے۔
اگر کوئی شخص خود برائی کرتا ہو بھلا وہ کس طرح کسی دوسرے کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے جو بھی نبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہوتا ہے وہ تمام برائیوں اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ نعوذ باللہ کسی بھی طرح اللہ کریم کی نافرمانی کی، ہاں مگر اس سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر بھول ہو گئی۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے جب کہ ابھی مٹی بھی زمین سے نہیں منگوائی گئی تو اللہ کریم نے اپنے مقرب فرشتوں سے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین پر بھیجنے کے لیے اپنا نائب تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر معاذ اللہ زمین پر بھیجا گیا ہو، کیونکہ آپ کی تو تخلیق ہی زمین پر بھیجنے کے لیے کی گئی تھی۔ اسی طرح پھر آدم علیہ السلام کو زمین پر قیامت تک کے لیے ہونے والی تمام اشیاء کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ آپ کی تمام اولاد جو کہ یقیناً زمین پر ہی پیدا ہونا اور مرنا تھا تب دکھا دی گئی تھی اور ان کے ناموں سے بھی آپ کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس بات میں تو قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں کہ کیا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں معاذ اللہ نہ تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ اس قدر طویل قامت میں تھے کہ آپ کے پاؤں تو زمین پر اور سر گویا آسمان کو چھوتا تھا۔ چنانچہ اللہ کریم نے آپ کے قامت کو چھوٹا کر کے 7 گز کر دیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں اپنے قدم مبارک رکھے وہاں بستیاں آباد ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم زمین پر میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا طواف کرو جس طرح ملائکہ عرش کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نازل ہوا جس نے بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کی اور مناسک کی تعلیم دی، مگر اس سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سرادیب کے مقام پر اتارا گیا تو آپ کی ایک مدت تک تنہائی کی وجہ سے گریہ وزاری کرتے رہے۔ جب ایک طویل مدت گزر گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، پھر سیکھ لے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے تو اللہ تعالیٰ کا ان پر جو رجوع رحمت ہوا، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جنت سے زمین پر آنے کے کئی 100 برس بعد قبول ہوئی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام 260 برس آب و بقا و ندامت کے حال میں زندگی گزارتے رہے تاکہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جمعۃ المبارک کو قبول ہوئی۔ آپ کی پیدائش اور زمین پر آنا بھی جمعے کا ہی ہے اور اس 10 محرم الحرام کا روزہ تھا، اس لیے اہل اسلام کے لیے جمعے کا روزہ بہت مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ اس روز یعنی جمعے کے روز بہت سی اہم واقعات رونما ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طویل عرصے ویرانوں میں گھومتے پھرتے رہے اور حضرت حوا کو تلاش کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی تو آپ علیہ السلام کی ملاقات جدہ کے ایک مقام عرفات میں حضرت حوا کے ساتھ ہو گئی۔ دونوں ہی نے ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات یعنی پہچاننے والا مقام ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہیں پر اپنی رہائش اختیار کر لی۔ پھر آپ کی اولاد ہوئی اور دنیا میں انسانوں کی پیدائش شروع ہوئی۔ اللہ کریم نے آپ سے فرمایا کہ آپ ہی کی اولاد سے یہ دنیا بھر جائے گی۔ دوستو آج کا قصہ تو یہاں تک، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دوستوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ شروع ہوگا، حابیل اور قابیل کے جھگڑے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو میرے چینل میری آس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔